محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کا مینار بن کر آئے. انسان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہی ہے معبود برحق، عالم غیب ہے، عالم غیب ہے. جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے. عالم ما کان ہے وما یکون ہے. کون؟ علام الغیوب کون ہے؟ تلوالو. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. عالم غیب کون ہے؟ قدوس کون ہے؟ ہی پہ زور دیجئے، ہی پہ ذرا زور ضرب لگائیے تلوالو، تاکہ بھی کے بیماروں تک بھی آواز پہنچے. ہوائیں لے جائیں، ہوائیں لے جائیں. ہاں ادھر اٹک کے پل کے پار بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو کہتے ہیں اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی، تمہاری آواز سے تو بس کا ہارن بھی تیز ہے. اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہے. اللہ بھی مسجود ہے اور اس کے بندے بھی مسجود ہیں. اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور اس کے پیارے بھی ہر جگہ موجود ہیں. یہ جو بھی کے بیمار ہیں نہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. بس آپ صرف اتنی مہربانی کیجئے تل والوں کہ ہی پہ ایمان کی قوت سے ضرب لگائیے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی، میں کیا کروں؟ پھر کوشش کرتا ہوں. مجھے بڑی ٹھنڈی قوم ملی ہے. لوگ قصے کہانیوں پر اور من گھڑت ٹوٹکوں پہ مست ہو جاتے ہیں، اور میں قرآن پہ بھی اپنی قوم کو گرمانا چاہوں تو محنت کرنی پڑتی ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی اللہ. یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہلوا رہا آپ سے، قرآن نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے ایاک نعبد. خبر بات ہے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی نہیں بھی نہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہی یا بھی، تو بس یہی کہلوا رہا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہی ہے سیرت سرور کائنات۔ میرے آقا نے یہی آواز بلند کی تھی فاران کی چوٹیوں سے، ہاں یہی پیغام پہنچایا تھا غزوہ بدر میں مقام احد پر، ساری مصیبتیں اٹھائیں، سارے صدمے برداشت کیے اللہ کی توحید کے لیے، منوایا پوری انسانیت سے انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ذرا دائیں بائیں دیکھنا، کوئی بھی کا بیمار چپ تو نہیں بیٹھا، چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس کی بائیں پسلی میں ذرا ضرب لگائیے اور اس سے بھی کہلوائیے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، جزاک اللہ، ہر جگہ موجود۔ یہ بھی بتا دوں، یہ جو کیسٹ بن رہی ہے نا اس وقت، یہ امارات میں جائے گی۔ ابھی مجھے کچھ دوست کان میں کہہ رہے تھے، وہ جو ہمارے بھائی وہاں رہتے ہیں انہیں یہ کیسٹیں پہنچیں گی تو وہ اندازہ کریں گے کہ شاہ صاحب جو ٹل میں گئے تو ٹل والوں نے کتنا شور مچایا تھا، ٹل جو گئے تو ہی کی ضربیں کتنی لگی، کمزور تھی یا طاقتور تھی؟ ہاں تو سوچ سمجھ کے لگاؤ ذرا ہی کی ضرب۔ سیرت یہی ہے میرے آقا کی۔ لڈو نہیں کھائے صحابہ نے، یہ جلیبیاں جو کھلاتے ہیں پنجاب والے، مولانا کتنی پیاری قوم ہے، میلاد کے نام پر جلیبیاں ساری کھا جاتے ہیں، میلاد کے نام پر جلیبیاں، مٹھائی، حلوائی کی دکان خالی، میلاد کے نام پر جلیبیاں کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نبی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے، تم بھی عجیب ہو۔ جلیبیاں کھانے کے لیے میلاد منایا جاتا ہے، کمکمے جلائے جاتے ہیں، حلوے کھائے جاتے ہیں، اور ادھر کہا جاتا ہے نبی پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ سیرت اصل میں یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مٹھائی تقسیم کی تھی، مگر کس نے؟ آپ میری طرف نہ دیکھیں، آپ اپنا محاذ سنبھالیں۔ یہ میرا خیال میں 36 مرتبہ کہہ رہا ہوں اپنے سیکریٹری کو، وہ بھی میری تقریر سنتے ہیں۔ کیوں؟ کانفرنس سے کرانا کوئی آسان ہے؟ ہاں، حضور کی ولادت باسعادت پر مٹھائی تقسیم ہوئی تھی یار، ہوئی تھی، چراغ بھی جلے تھے، مٹھائی بھی تقسیم ہوئی تھی، لیکن وہ مٹھائی تقسیم کرنے والا خان بہادر ابو لہب تھا، مسٹر سر خان بہادر ابو لہب، اس نے مٹھائی تقسیم کی تھی اور چراغ جلائے تھے۔ صدیق اکبر نے مٹھائی نہیں تقسیم کی، فاروق اعظم نے مٹھائی تقسیم نہیں کی، عثمان ذوالنورین نے مٹھائی تقسیم نہیں کی اور چراغ نہیں جلائے، علی المرتضیٰ نے مٹھائیاں نہیں کھائی اور چراغ نہیں جلائے، بلکہ حضور کی سیرت یوں منائی کہ رسول کے راستے پر پتھر کھائے اور اس کی توحید کے نغمے آلاتے۔ تو تم مٹھائی کھانے والوں میں سے ہو یا حضور کے پیغام کو نشر کرنے والوں میں سے ہو؟ ہاں، تو اس لیے پھر کہو میرے ساتھ، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ضرب لگانی ہے، ضرب، اللہ ہی انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا،
مشکل کشا ٹل والو اللہ ہی یا اللہ بھی کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے۔ مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ نبیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں، بولو رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں، آدم پہ آزمائش آئی، آدم نے کس سے مانگا، نوح پہ آزمائش آئی، نوح نے کس کے آگے دامن پھیلایا، ابراہیم پہ مشکل آئی، ابراہیم نے کس کے آگے دامن پھیلایا، قادر سے مانگا یا عبد القادر سے مانگا، رحمان سے مانگا یا عبد الرحمان سے مانگا۔ نبیوں کا مشکل کشا کون، رسولوں کا مشکل کشا کون، صحابہ کا مشکل کشا کون، صدیق کا مشکل کشا کون، فاروق کا مشکل کشا کون، عثمان کا مشکل کشا کون، علی کا مشکل کشا کون، یا خود علی مشکل کشا؟ عجم بیمار ہو گیا، عجم بیمار ہو گیا، دین عربی میں نقب لگا لی، نقب لگا لی دین عربی میں۔ عرب کے قائد نے کہا تھا مشکل کشا اللہ ہی، اور اجمیوں نے کہا اللہ بھی، علی بھی، اللہ بھی، علی بھی، ولی بھی، وہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا۔ لیکن قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں، قرآن 1400 سال سے علاج کر رہا ہے انسان، محمد عربی کا دیا ہوا فارمولہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت ہے۔ قرآن کہتا ہے مشکل کشا کون، اللہ ہی، حاجت روا کون، اللہ ہی، کار ساز کون، اللہ ہی، عزت دینے والا کون، اولاد دینے والا کون، بیماریاں دور کرنے والا کون، ہر مقام پر ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون، بیڑے پار کرنے والا کون، معاف کرنے والا، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا، گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون۔